ورنہ یہ لوگ جو ہیں یہ باز نہیں آنے والے، کیونکہ ان کی یہ مجبوری ہے، کیونکہ اگر وہ اس نظریے کو چینج کر لیں تو پھر ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ۔ جی قبلہ، بہت اچھی بات کی جی، مطلب اس بھائی نے کہ بنیادی طور پہ ایک مکتب فکر ہے جنہوں نے اس نظریے کو بنایا ہے کہ پہلے طاقت کو حاصل کرو اور اس طاقت کے توسط سے جو ہے وہ اسلام، یعنی پہلے اقتدار حاصل کرو اور پھر اقتدار۔ بخاری صاحب یہ بات بڑی دقیق ہے کہ اقتدار کو حاصل کر کے اسلام کو نافذ کیا جائے، یعنی بنیادی طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت حق ہے، حق کو وہ طاقت نہیں سمجھتے۔ اور یہ نظریہ آج سے نہیں ہے، بہت دیر پہلے سے یہ نظریہ ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے اور پھر وہ اسی اقتدار کے توسط سے لوگوں کو دبا دیا جائے۔ جو بھی آپ کا اپنا عقیدہ آپ اس کو اسلام بنا کے دوسروں کے اوپر مسلط کر دیا جائے، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو مطلب مسلسل اس چیز کو نظریہ تن اپنی کتابوں میں لکھ کے اور اس فکر کو جو ہے واقعا مطلب یہ چیز جو ہے وہ ہم بھی اس وقت جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ کشمیر سے آ جاتی تھی، مطلب بعض جو ہے ویڈیو آ جاتی تھیں اور بعض مطلب، اور پھر علماء کے 15 منٹ کے 20 مطلب کہا جاتا تھا کہ زیادہ لمبے لیکچرز نہیں ہونے چاہیے جہاد کے حوالے سے، بلکہ 10-15 منٹ کا لیکچر ہو اور وہ سنایا جائے اور ساتھ میں وہ فوٹو جو ہے وہ دکھا دی جائیں کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کو چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ کے جس میں جذبہ ایمان جو ہے وہ موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مذہب کی خدمت کرے تو وہ تو ایک یہ کتنی بڑی جاتی تھی۔ میں آپ کی بات کو مطلب سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا گجرات کا آپ نے مطلب ذکر کیا، میرا بھی تعلق گجرات سے، یہ بھائی بھی گجرات سے بات کر رہے تھے۔ گجرات جی ٹی روڈ کے اوپر کیمپس لگے ہوتے تھے، فل آواز میں لاؤڈ سپیکر، اب تو مطلب ہے کہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں نہ دیا جائے، لیکن اس وقت لاؤڈ سپیکر فل آواز میں لگے ہوتے تھے جس میں ترانے بجائے جا رہے ہیں کہ اب وقت شہادت ہے، یا اللہ اکبر، اور ان لوگوں کو بلایا جا رہا۔ اب ظاہر ہے جو سڑک کے اوپر جو پیدل چل رہے ہیں جتنے بھی غریب لوگ وہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے یہ کیا ہے، اور اس سامنے لیف لیٹس رکھے ہوتے تھے جن کے اوپر ہماری جو ان کی چادریں جو ہیں وہ چھینی جا رہی ہیں، پولیس والے ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ساتھ فنڈنگ اکٹھی کی جا رہی ہے، چیریٹی اکٹھی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس طرح راغب کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا نام لکھائیں جہاد میں اور پھر آپ کی باری آئے گی ہم آپ کو کال کریں گے۔ بہرحال ورغلایا گیا، ایموشنلی بلیک میل کیا گیا، اور اس وقت کسی بھی جو بھی حکومت وقت تھی کسی نے بھی کبھی کسی کو نہیں روکا تھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اور آج وہی ہمارے جو حکومتی اکابرین ہیں آج ان کو دہشت گرد کر رہے ہیں جن کو کل تک وہ مجاہدین سمجھ کے پروموٹ کرتے رہے۔ بالکل صحیح گل، بس بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کو اس وقت گورنمنٹ ان کو پروموٹ کر رہی تھی، اس وقت مطلب ضیاء الحق اور اس کے بعد کی گورنمنٹیں جو ہیں وہ ان کو مطلب پوری طرح سے پتہ نہیں کیا کیا ان کی مصلحتیں تھیں، میں اس میں بھی زیادہ نہیں جا رہا کہ وہ بنیادی طور پہ کبھی کشمیر کہا جاتا تھا، کبھی افغانستان جو ہے وہ کہا جاتا تھا، اور پھر مجاہدین اور ہمارے بڑے سادہ لو سمپل دیہاتی نوجوان جو ہیں، نہ صرف یہ کہ گجرات سے تعلق بلکہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں ہر ٹاؤن میں اس طرح کے اوپر سے ہیڈ جو ہیں وہ ایک مطلب اس کا فارمیٹ بنا کے دے دیتے تھے، ہر جگہ پہ وہ کیمپ لگ جاتے تھے، ہر جگہ پہ لوگوں کے نام نویسی جو ہے وہ ہو جاتی تھی اور وہ نام جو ہے وہ چلے جاتے تھے، پھر ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا، ان کو تربیت دی جاتی تھی، تربیت دے کے اس وقت تو مطلب میں پہلے بھی جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک تصور تھا کہ ایک جناب خاص مکتبہ فکر کی حکومت آنے والی ہے پاکستان میں، افغانستان میں، وسطی ریاستوں میں، چائنا بھی ساتھ مل جائے گا، اور یہ پھر گویا ایک بہت بڑی ایک حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور علماء کرام نے دیکھنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے خواب جو ہے وہ ان کو آنے شروع ہو گئے تھے، اور وہی سلسلہ جو ہے وہ چلتے 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 اب یہاں تک پہنچا ہے کہ اب امریکہ بادر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے نقصان دہ ہے، نقصان دہ بھی ہے، اس کے لیے مارنا بھی چاہتا ہے ان کو اور ساتھ ساتھ پروموٹ بھی کر رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، کالر میرے ساتھ آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بخاری صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک جی، کون بھائی بول رہے ہیں؟ بخاری صاحب میں امیر مرزا گجر خانوی بول رہا ہوں، مجھے کوئی آپ کا موضوع تو نہیں پتا، میں نے ابھی ٹی وی آن کیا ہے۔ اچھا جی، امیر مرزا صاحب سب سے پہلے تو میں ویلکم کہتا ہوں، بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ موضوع جناب جو پاکستان کی تازہ ترین صورتحال ہے، آج بھی آپ نے دیکھا کہ پشاور میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کون سے گنونے ہاتھ ہیں جو پاکستان کو اس طریقے سے تہس نہس کرنے میں تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، آپ خود بڑے ذی شعور ہیں اور کہ بلا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان ایک ہو ہی نہیں سکے آج تک. ہمیں تفرقات میں بکھیر دیا گیا, ہمیں چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کی خاطر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے ساتھ علیحدہ کر دیا گیا. اور پھر دیکھیں ستم ظرفی اس بات کی ہے کہ ابھی اگر ایم ایم اے بنا تھا تو اس میں سارے اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, ہمیں بات کرتے رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اب قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت ساری اویئرنیس آ گئی ہے. آپ دیکھیں نا, یہ کل کے لوگ جو ہیں یہ انہی مدارس میں پڑھ کے گئے ہیں, کہتے ہیں جی ہم طالبان ہیں. طالبان تو امریکہ کی خدمت کرتے رہے ساری عمر جی. اور آپ امریکہ کی خاطر یہ جو چند لوگ امریکہ کے ڈالر لے کے ان معصوم بچوں کو استعمال کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جہنم تو وہ خرید رہے ہیں. اب اگر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اپنے معصوم بچوں کے ایسے مدارس میں نہ ڈالیں جو بڑے ہو کے ان کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی خدمت ہے. جی بہت شکریہ. اسلام بہت سیدھا سادہ صاف شفاف اور پر امن مذہب ہے. بے شک, بہت شکریہ امین مرزا صاحب, تھینک یو سو مچ. کبرا, ایک ابھی جو بات آپ نے کی کہ کل ہی کی بات ہے کہ امریکہ کے سینٹ سے انہوں نے ایک مخصوص فنڈ جو ہے وہ مخصوص کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. یعنی پہلے انہوں نے ایک اسامہ بن لادن کے لیے پورے افغانستان کے اوپر بمباری کر دی, انہوں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طالبان ہے, انہوں نے دیکھا کوئی پختون ہے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی فارسی سپیکنگ ہے, وہ کوئی عام انسان ہے, کوئی دہشت گرد ہے, کوئی عالم ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا. انہوں نے بمباری کر دی کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنا اور اس حکومت کو ختم کرنا ہے. آج وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں جی کہ سارے طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے, لہٰذا جو اپنے بندوق کو پھینک دے گا اس کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اس کو نئی زندگی جینے کے لیے اس کو پیسے بھی دیے جائیں گے. ظاہر ہے انہوں نے ڈالر مخصوص کیے ہیں. یعنی ایک بار پھر انہی لوگوں کو خریدنے کے لیے ایک رقم جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے. ہمیں جو میں ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی بات ہے کہ سینیٹر کیری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ القاعدہ کا مرکز ہے اور آنے والے دنوں میں یہ دہشت گردوں کی آماج گاہ ہوگا. آج امریکہ کی وزیر خارجہ پہنچتی ہیں پاکستان اور ادھر پشاور میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے, یعنی اس کو یقین دلانے کے لیے کہ جو کیری صاحب نے کل بات کی تھی وہ بالکل سچ ہے اور یہ واقعی القاعدہ کا مرکز ہے اور یہ واقعی مستقبل میں یہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ ہوگا یا آماج گاہ ہوگا. یہ ہم امپریشن دے رہے ہیں ان کو یا وہ یہ امپریشن لے رہے ہیں, اس کے اوپر میں آپ کا رسپانس لوں گا. لیکن کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. غلام رسول عرض کر رہا ہوں نوٹنگھم سے. جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آپ کی خدمت میں بھی الحمدللہ, آپ کی خدمت میں بھی اور مولانا یزدانی صاحب کی خدمت میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی باتیں سن رہا تھا اور جی چاہا کہ اپنی سوال پیش کر دوں. بڑی مہربانی. وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی ہمارے معاشرے میں, ہماری قوم میں, مسلمان قوم میں, خصوصاً پاکستانی قوم میں تعلیم کی کمی ہے. ہم پوری تعلیم حاصل نہ کر سکے, نہ تو دنیاوی اور نہ ہی دینی, جس کی وجہ سے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. ہم جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس میں میں کسی کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, اس لیے کہ میں کہتا ہوں ہم سب ایک ہیں. صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑی بہت ہی, جس کی وجہ سے ہم آپس میں باہی لڑتے رہتے ہیں اور لڑتے کیا ہیں, دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. اور اپنے بھائیوں کو قتل کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مولانا صاحب آپ کے پاس تشریف فرما ہے, آپ بھی پڑھے لکھے ہیں تو آپ تو جانتے ہیں کہ جہاد جدوجہد سے نکلا ہے. تو یہ جدوجہد کا مطلب یہی ہے کہ حق کے لیے جدوجہد کرنا.